وہ کسی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے، نہ حکومت کا ذاتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ ایاز صاحب، یہ افغان وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو میں امریکہ اور جو دیگر ممالک ہیں ان پر افغانستان کے $10 بلین سے زائد منجمد فنڈز کو جاری کرنے پر زور دیا ہے اور کہہ رہے تھے کہ جی فنڈز کی جو بحالی ہے اس کے بغیر ہم کیسے دنیا کو اپنا کام دکھا سکیں گے، یعنی بغیر فنڈز کے طالبان سے توقع رکھنا کہ وہ ملک میں امن و امان اور انسانی حقوق کا خیال رکھیں، یہ زیادتی نہیں ہوگی؟ انتہائی زیادتی ہے۔ ایک زیادتی تو نہیں ہے کہ ہم گنوا لیں۔ دیکھیں، امریکہ ڈیمانڈ کرتا ہے یا دوسرے جو ویسٹرن ممالک ہے کہ افغانستان میں آل انکلوسیو حکومت ہونی چاہیے۔ یہاں تک تو ہم مانتے ہیں کہ وہاں پہ جتنی بھی قومیتیں ہیں، ایتھنیسٹیز ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن تو ہونی چاہیے، لیکن جو آل انکلوسیو ہے وہ دنیا میں کہیں کسی اور ملک میں ہے آل انکلوسیو؟ جو پارٹی حکومت الیکشن جیت لیتی ہے وہ حکومت بناتی ہے، اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو افغانستان میں طالبان نے ٹیک اوور کر لیا، 4 مہینے وہ چلا رہے ہیں۔ ان کی طاقت کو، ان کے پاور کو کسی نے نہ ملک کے اندر چیلنج کیا ہے نہ باہر سے چیلنج کیا ہے۔ افغانستان سارے کے اوپر ان کا قبضہ ہے، وہ چلا رہے ہیں بغیر کسی مدد کے۔ تو اس سے زیادہ وہ آپ کو کیا ثبوت دے؟ ہاں، اگر آپ سے مراد مغربی دنیا اگر طالبان کو کمزور کرنا چاہتی ہے تو پھر جو دوسرے ملیٹنٹ گروپ ہیں جیسے القاعدہ ہے، داعش ہے، IK خراسان ہے اور ETIM وغیرہ ہے، وہ مضبوط ہو جائیں گے، پھر درد سر بن جائے گا افغانستان۔ تو ہمیں تو انفیکٹ سب کو چاہیے کہ طالبان کے ہاتھ مضبوط کر لے تاکہ وہ ان دہشت گردوں کو افغانستان کی سوائل کو استعمال کرنے سے روک دے، ان کے ہاتھ مروڑے، ورنہ TTP ہمارا کنسرن ہے، ETIM چین کا کنسرن ہے اور باقی سینٹرل ایشیا، روس، سب یہ خاصے کنسرن ہے بشمول ایران کے کہ خدا نخواستہ افغانستان میں ملیٹنسی دوبارہ شروع ہو گئی تو ہم سب کو ان سے تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے چاہیے کہ افغانستان کے اندر امن آئے۔ اب ہمیں طالبان پسند ہو یا ناپسند ہو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ ایک قوت ہے، وہ بھی افغانی ہے، ان کی حکومت ہے۔ تو اب ان کو موقع تو دے دو، ان کو دیکھ تو لو کہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ کی مدد کے ساتھ یا نہیں۔ اگر ڈیلیور نہ کرے تو پھر ان کے اوپر سینکشن دوبارہ لگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فیئر انف۔ اچھا ایاز صاحب، امریکہ جو جواز پیش کر رہا ہے نا، امریکہ کیا کہنا ہے جی افغان اثاثوں پر 9/11 متاثرین نے عدالت میں دعویٰ کر رکھا ہے اور افغان عوام تک امداد کی جو ترسیل ہے اس کا طریقہ کار بھی ابھی کلیئر نہیں ہے۔ اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی امریکہ امداد کی ترسیل کا طریقہ کار نہیں بنا سکا، یا ہم کہہ لیں کہ امریکہ امداد بحال کرنا ہی نہیں چاہتا، یعنی یہ نیت میں کھوٹ والا معاملہ ہو گیا؟ دیکھیے، نیت میں فطور ضرور ہے، ورنہ یہ بات اب کہنے کی اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو 9.5 بلین افغان ڈالر پڑے ہیں امریکن بینکوں میں وہ تو افغانوں کے ہیں۔ افغانستان کے اوپر جس کی بھی حکومت ہو، خواہ وہ حامد کارزئی ہے یا اشرف غنی ہے یا طالبان ہے یا کوئی بھی کسی بھی حکومت، یہ ان کا حق ہے کہ وہ پیسہ لا کے افغانستان کے اندر افغان عوام کے اوپر خرچ کر لے، ان کی بھلائی کے لیے خرچ کر لے، نہ کہ جیبوں میں ڈالنے کے لیے۔ تو یہ آپ کس قانون میں روکیں گے؟ وہ آدمی کون ہوتا ہے جو ان کے خلاف عدالت میں جاتا ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے؟